بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار ومغلاق الشر والظلمات وآلہ وبارک وسلم۔ سلسلہ افہام و تفہیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دین اسلام ایک بہت ہی بہترین اور پیارا مذہب ہے۔ اسلام نے تنہائی کو، اکیلے رہنے کو، چپ چاپ اور گمسم رہنے کو پسند نہیں کیا، بلکہ اسلام نے ہمیں درس دیا کہ ہم ایک دوسرے سے ہمدردی کا سلوک کریں، ایک دوسرے سے بہترین باتیں کریں، ایک دوسرے کے ساتھ دل جوئی کریں، حتیٰ کہ مذاق کرنے کو بھی اسلام نے سنت اور مستحب کام قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی صحابہ کرام سے خوش طبعی کیا کرتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے صحابہ کرام سے جو فطری طور پر سننے والے کو خوشی کا احساس دلائے، اور آپ کا مقصد مخاطب سے دل جوئی کرنا، دلداری، خوش وقتی اور آپس میں محبت و الفت کے جذبات کو مستحکم کرنا ہوتا تھا۔ اس لیے حضرات فقہ محدثین نے ایسی ہنسی مذاق جو دوسرے کی اذیت کا باعث نہ ہو سنت اور مستحب قرار دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے سواری کے لیے ایک ایسا جانور چاہیے جس پہ میں سوار ہو کر منزل مقصود تک پہنچ سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں سواری کے لیے اونٹنی کا ایک بچہ دوں گا۔ اس شخص نے حیرت کے ساتھ کہا، یا رسول اللہ، میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا؟ وہ تو مجھے منزل مقصود تک پہنچا ہی نہ سکے گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ اس بات کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محض ظرافت اور خوش طبعی تھا، مگر اس شخص نے سمجھا کہ اونٹنی کے بچے سے مراد وہ چھوٹا بچہ ہے جو سواری کے قابل نہیں ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ سواری کے قابل جو اونٹ ہوتا ہے وہ اونٹنی ہی کا تو بچہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسا مذاق کرنا جس میں جھوٹ نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، مذاق حق پر مبنی ہو، مذاق میں اعتدال ہو، نازیبا الفاظ بےہودگی نہ ہو، نہ ہی مذاق کے ذریعے کسی بھی مذہب کا، بالخصوص اسلام کا، فرشتوں کا، موت کا، ہمارے عقائد کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ آج کل سٹینڈ اپ کامیڈی کے نام پہ کسی بھی ایک فرقے کو یا کسی قوم کو یا کسی نسل کو یا کسی ذات کو نشانہ بنا کر مذاق اڑایا جاتا ہے، جو کہ ہرگز جائز نہیں۔ مذاق کا مقصد خوش طبعی کرنا اور دل جوئی کرنا اور آپسی تعلقات کو بہترین کرنا اور دلوں میں الفت اور محبت پیدا کرنا ہے۔ تو اس مقصد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جب کوئی بات کی جائے گی جو خوش طبعی کا باعث بھی ہوگی تو انشاءاللہ ثواب کا باعث بھی ہوگی، لیکن جب اس مقصد کو فوت کر دیا جائے گا، دل آزاری کی جائے گی، عقائد کا، انسانوں کا، رنگ و روپ کا مذاق اڑایا جائے گا، تو ثواب کی بجائے گناہ ملے گا۔ تو اللہ عز و جل ہمیں حق اور سچ سمجھنے اور ایسی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو واقعی کسی کے دلجوئی کا باعث ہو۔ مجھے، میری اکیڈمی کو اور ہمارے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔